بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے ان الفاظ پر غور فرمائیے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ چاہے کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو پھر بھی یہی لفظ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ امام صاحب نے پڑھائے، آپ پیچھے خاموشی سے کھڑے ہیں، امام صاحب یہی لفظ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے اور ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ پھر بھی یہی دعا کہے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کا صیغہ دونوں جگہ پر استعمال ہوا ہے، جہاں امام کے پیچھے 1,00,000 آدمی ہے، 100 آدمی ہے یا 5 آدمی ہے، پھر بھی وہ یہی کہے گا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں تو پھر اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ مجھے تو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، لیکن نہیں، اس کو بھی نفی کر دی گئی کہ تو تنہا کچھ نہیں ہے، تو نے بھی یہی دعا مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم سب کو، ہم سے مراد تمام امت کو، ہم سے مراد آپ کی اولاد، ہم سے مراد آپ کی بیوی، ہم سے مراد آپ کے ماں باپ، ہم سے مراد آپ کے رشتہ دار، ہم سے مراد آپ کے آباء و اجداد، ہم سے مراد آپ کی ہمسائے، ہم سے مراد آپ کا معاشرہ، ہم سے مراد آپ کا یہ شہر، ہم سے مراد آپ کا یہ ملک، ہم سے مراد آپ کی یہ امت محمدیہ۔ ایک تنہا فرد اگر کھڑا ہے نماز میں رب سے صراط مستقیم کے ثابت قدم رہنے کی دعا طلب کرنے کے لیے، تو وہ اپنے لیے صرف صراط مستقیم پر ثابت قدمی کی دعا نہیں مانگ رہا، اس کو پھر بھی یہی حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہو کہ ہم سب کو تو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ یہ اسلام ہمیں وحدت کا درس دیتا ہے، قرآن وحدت کا درس دیتا ہے، ہمیں ایک ہونے کا درس دیتا ہے کہ تمہارا سب کا صراط مستقیم ایک ہے، تمہارے سب کی ترقی ایک ہے، تمہارے سب کی ذلت ایک ہے، تمہارے سب کی خوشحالی ایک ہے۔ ایک فرد کی خوشحالی سے نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ کوئی ملک اور معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب تمام کی تمام اس کی آبادی ترقی کرتی ہے۔ تو اسلام سب سے پہلے نماز کی پہلی رکعت میں ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ تم سب ایک ہو، تمہارا دکھ ایک ہے، تمہارا سکھ ایک ہے، تمہارا غم ایک ہے، تمہاری خوشی ایک ہے، تمہارا رخ ایک طرف قبلے کی طرف، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا موٹو ایک ہے، تمہارا نعرہ ایک اللہ اکبر ہے، تم اسی کی طرف، تم سب کی کامیابی ایک ہے، تم سب کی ناکامی ایک ہے۔ آؤ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہم ایک گھر سے لے کر ایک گھر میں باپ کا اور رخ، بیٹے کا اور رخ، بہن کا اور رخ، بیوی کا اور سوچ، اولاد کی اور سوچ، ہمسائے کی اور سوچ، ایک شہر کے اندر ایک محلے میں رہتے ہوئے آدمیوں کی ایک سوچ نہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک لوگوں کی ایک سوچ نہیں۔ جب تک ہم اہدنا الصراط المستقیم تو ہر نماز میں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، تو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے سے پہلے ایک تو ہو جاؤ، ایک سوچ تو اختیار کر لو، ایک ایم تو سامنے رکھ لو۔ باپ کا بھی وہی ایم ہونا، بیٹے کا بھی وہی، بیٹی کا بھی وہی، ہمسائے کا بھی وہی۔ یہ ایک سوچ تو اپناؤ مسلمانوں، ایک اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کے پہلے لفظ پر ہم کھڑے ہیں، پہلے صفحے پر ہم کھڑے ہیں۔ اگر ہم اسی پر عمل نہیں کر رہے تو ثابت قدم ہونے کے لیے ہم نے قدم کس جگہ پر رکھنا ہے، ہم نے صراط مستقیم کہاں سے ڈھونڈنی ہے، ہم پورا جو باقی اگلا قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو کہاں سے سیکھنا اور پڑھنا ہے۔ پہلے ایک تو ہو جاؤ، معاشرہ تو بعد میں صحیح ہوگا، بعد میں ایک ہوگا۔ آؤ مسلمانوں پہلے اپنا گھر تو ایک کرو۔ آج سے
60-70 سال پہلے 1940 کی دہائی کے اندر جب محمد علی جناح صاحب نے قیادت کی تھی ایک ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اس وقت ہم ایک قوم تھے لیکن ملک ہمارے پاس نہیں تھا۔ جب 47 میں ہمیں ایک ملک مل گیا تو آج 60 سال کے بعد ایک ملک تو ہے، ایک قوم ہم نہیں ہے۔ یہ غور و فکر کی بات ہے، یہ ذکر اور فکر کی بات ہے کہ 1947 سے پہلے ایک قوم تھی جس نے محنت اور تگ و دو کی، قربانیاں دیں، ایک ملک لیا جس میں ایک قوم رہے گی، اور آج ایک ملک ہے جس کے اندر قوم نہیں ہے۔ ہر بندے کی اپنی سوچ، ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، دوسرے کو غلط کہتا ہے، اپنے مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اپنے فائدے کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کوئی وحدت کی سوچ نہیں، کوئی قوم بننے کی سوچ نہیں۔ اور یاد رکھیے جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے 60-70 سال کیا ہیں، 700 سال گزر جائیں گے، ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔